کلاس اشتم مضمون ترجمۃ القرآن پارہ نمبر 7 آیت نمبر 12 کے لحاظ سے 15، 16 اور 17، اور سورہ کے لحاظ سے آیت نمبر 98، 99 اور 100۔ ٹھیک ہے، 98، 99 اور 100۔ ٹھیک ہے، 98، 99 اور 100۔ اعلموا جان رکھو، انا بے شک، اللہ شدید سخت، عقاب سزا۔ جان رکھو کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ پیچھے آپ لوگوں نے جو آیات پڑھی ہیں نا، ان آیات میں آپ کو حلال اور حرام کے بارے میں تمیز بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا نا کہ یہ شکار کرنا آپ کے لیے حلال ہے اور یہ شکار کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ ان مہینوں میں شکار کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اس شہر مکہ میں رہ کر جو ہے وہ شکار کرنا حرام ہے۔ بتایا گیا نا یہ کہ حج کے دنوں میں شکار نہ کرو، شہر مکہ میں شکار نہ کرو، اور اس ماہ ذی الحج میں بھی پورے مہینے میں شکار نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر اعلموا جان رکھو، ان اللہ بے شک کہ اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ غفور مغفرت کرنے والا، غفور عفو در گزر کرنے والا۔ عفو در گزر بھی اس کا معنی ہے اور مغفرت بھی ہے، رحیم رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، اور بے شک اللہ عفو در گزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ما جو، علی پر، رسول، الا مگر، بلاغ تبلیغ کرنا، پہنچانا۔ ٹھیک ہے، واو اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو تبدون چھپاتے ہو تم، وما تکتمون اور جو تم ظاہر کرتے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں اب یہ جو آیات کریمہ اوپر والی ہے، اس کے متصل آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ کے رسول کے ذمہ بس آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے کسی کو نہیں کہنا کہ یہ کرو وہ کرو، نہیں، انہوں نے پیغام پہنچانا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ کے رسول کے ذمہ کیا ہے؟ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ آگے ہے جی، قل لا یستوی الخبیث والطیب، قل کہہ دیجئے، قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنا۔ قل فرما دیجئے، لا یستوی، لا نہیں، یستوی برابر، یستوی کا پتہ ہے نا، مستوی، مساوی کا لفظ تو ہم پڑھتے ہیں نا میتھمیٹکس میں، مساوی برابر پڑھتے ہیں نا، تو یہ یستوی برابری ہے۔ قل کہہ دو، لا نہیں، یستوی برابر، الخبیث ناپاک، خبیث کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک ہو۔ طیب کس کو کہتے ہیں؟ پاک ہو۔ پہلا کلمہ طیب، یاد آیا؟
پہلا کلمہ طیب، وہی لفظ یہ طیب ہے، اور یہ خبیث خبث سے ہے، جس کا معنی خبائث، خبث، خبیث، ناپاکی ہے، ٹھیک ہے. وہ طیب اور پاکیزہ. ولو اعجبک، کیا تعجب ہے اس میں، کثرت الخبیث، کہ ایک ناپاک چیز کی طرف اگر تمہارا دھیان جائے یا ناپاکی کی طرف تمہاری طبیعت راغب ہو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس چیز سے آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر تمہاری طبیعت زیادہ تر ناپاکی کی طرف ہی جائے یا تمہارا ملان ناپاکی کی طرف ہو، یعنی برے کاموں کو، حرام چیزوں کو آپ لوگ زیادہ جو ہے وہ پسند کریں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یا اے اولی الالباب، اے عقل مند لوگو. اولی الالباب کیا ہے؟ اے ہم کہتے ہیں نا صاحب، اے ارباب کہتے ہیں نا، اے ارباب. تو اسی طرح یہ لفظ ہے الباب، ٹھیک ہے. الباب کا معنی ہوتا ہے دنا آدمی، ٹھیک ہے. دنا بڑا، بھائی بیبا بندہ ہے، پنجابی میں بتا رہا ہوں، کہتے ہیں نا بڑا بیبا. بیبا بندہ کا مطلب کیا ہے کہ عقل مند ہے، دنا ہے، ہر بات کو تدبر کے ساتھ جو ہے وہ حل کرتا ہے. یا اولی الالباب، تو یہ عقل مند دنا. لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ. اس کو بھی لکھ دوں. کل، کہہ دیں، فرما دیجئے، فرما دیں. لا، نہیں. یستوی، برابر. خبیث، ناپاک. طیب، پاک. واو درمیان میں عاطفہ ہے. ولو اعجبا، ولو اعجبا، کیا عجب نہیں. کثرت الخبیث، کہ تم ناپاکی کی طرف زیادہ رجحان رکھو. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان ساری آیات کے آ جانے کے بعد بھی اللہ کے بندے، ہم مسلمان، ناپاکی کی طرف ہی رجحان رکھیں. ٹھیک ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرو. اے صاحبانی عقل، یا عقل مند لوگو، یا دنا لوگو، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں. ٹھیک ہے. لعلکم، تاکہ تم فلاح پاؤ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پچھلا بھی اور یہ بھی محنت کے ساتھ ترجمے کو تیار کریں گے. مجھے بڑی امید ہے اگر آپ لوگوں نے ایک رکوع یاد کر لیا، صحیح طریقے سے سمجھ لیا، تو بیٹا دیکھیں، میں روزانہ یہ باتیں کہتا ہوں، اللہ کا ترجمہ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یا کا ترجمہ آپ بار بار ہم کریں، اے یا رسول اللہ ہو، یا اولی الالباب ہو، یا ایھا الناس ہو، یا ایھا الذین ہو، یا ایھا الکافرون ہو، جو بھی یا کا لفظ، یا کا معنی جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اے، یہ ندائیہ ہے، صدائیہ ہے. اس کو ندائیہ ہر حرف کہیں گے، یہ کسی کو آواز دینے کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ کسی کو یا اے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح آپ لا کا معنی نہیں ہے، الا کا معنی مگر، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، ماں کا معنی جو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ماں نہیں بھی ہوتے، ماں کی 2-3 اقسام ہیں. آگے جناب میرا بیٹا اسی طرح کا لفظ اگر رسول آ جائے، نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے جانے پہچانے ہیں. اسی طرح اللہ، یہ وہ چیزیں ہیں میرا بیٹا جیسے آپ لوگ انگلش میں پریپوزیشن پڑھتے ہیں نا پریپوزیشن.
اب دیکھیے گا ذرا پریپوزیشن ہے، یہ بھی قرآن مجید میں آپ یوں سمجھ لیں پریپوزیشن کا کام کر رہے ہیں یہ حروف. علی کا معنی کیا ہے؟ پر. اگر آپ اسے انگلش میں لیں گے تو کیا لکھیں گے؟ آن. لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے؟ اسی طرح ماں کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ جو یہاں پر میرا بیٹا وچ، تو یہ وچ کیا ہے؟ انٹیروگیٹو پروناؤن. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ جب تھوڑا سا اور آگے پڑھ جائیں گے، میں ان چیزوں کو جب آپ لوگوں کو کمپرائز کر کے دکھاؤں گا تو آپ لوگ جلدی اس چیز کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ یعلم. کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ اب توجہ تھوڑا سا غور کیجئے گا. یہ دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے یعلم. یعلم. اب ذرا غور کیجئے گا، یعلم کی بجائے میں لکھ دیتا ہوں اعلم. وعلم. تعلم. تو بیٹا ان سب کا مادہ ایک ہی ہے، کیا؟ علم. اور علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ علم کا معنی کیا ہے. علم کا معنی ہوتا ہے جان لینا، جاننا. ٹھیک ہے، اب میرا بیٹا یہ ہمارے پاس جو کبھی یعلم ہو رہا ہے، کبھی عالم، کبھی علم، کبھی تعلم، کبھی فعلم، کبھی یعلم، تو یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ یہ آپ لوگوں کے پاس جیسے آپ کے پاس ورب آ جاتا ہے، ورب سے آپ ناؤن بناتے ہیں، ناؤن سے آپ ایڈورب بناتے ہیں، ایڈورب سے آپ ایڈجیکٹو بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اگر آپ عربی گرامر کے پیریڈ کو اٹینڈ کریں تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ جائیں گی کہ جب کسی کے اوپر میرا بیٹا زبر آ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ پیش آ گئی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کسی لفظ کے آخر پر پیش آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ کسی لفظ کے شروع پر زبر آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ درمیان میں اس لفظ کے ساتھ جوڑ ہو رہا ہے، یہ جو جزم آئی ہے اس کے ساتھ کنجیکشن بنا رہا ہے، کیسے بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے؟ تو یقین کریں آپ لوگ جب یہ سمجھ جائیں گے، آپ لوگوں کو یہ صرف اتنا علم ہوگا کہ علم اس کا مادہ علم ہے. اب یعلم ہو رہا ہے، تعلم ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے. لیکن اگر آپ وہ نہ بھی سمجھیں تو اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یعلم اس کے اندر علم مادہ ہے، باقی میرا بیٹا یعنی بات علم کی ہو رہی ہے، بات علم کی ہو رہی ہے، اتنا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تو یہ میرا بیٹا آپ ایک دو رکوع جب آپ لوگوں نے کر لیے، تھوڑی سی محنت کر لی، اس پر غور کر لیا، انشاءاللہ العزیز آپ آہستہ 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 قرآن پاک میں مہارت پکڑتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، فقط اللہ کی رضا کے لیے.